السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق اجمعین وخاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس کے ساتھ مرنا ہے۔ معزز و معکر دانشوران عظام اور پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن کریم کی مختصر سی آیت تلاوت کی ہے، اگر کوئی اس کی گہرائی اور گہرائی میں پہنچ کر اس سے عبرت حاصل کرنے والا ہو جائے گا، خدا کی قسم وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن کر جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، کیونکہ موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہے۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دنوں کو ٹھرانے والی، آنکھوں کو اڑانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانہ تک پہنچانے والی شے کا نام ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں اور سرداروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت دیتی ہے۔ جب بھی رب کائنات ہوتا ہے تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوبہ شخص کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک و صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی زندگی اور دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کے آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت لقمہ بنا دیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی دار بقا کی طرف پہنچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ارے موت پر تو انسان کے اعمال کے رجسٹر بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو یقین جانے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داری کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ چنانچہ لوگ کہیں گے ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھانا چاہیں گے تو کہیں گے جلدی جنازہ لائیے، یہاں بھی آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کریں، یہاں بھی آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ آپ کو اپنے والوں کی دن جس میں ہوگی، نمبر 1 جو لوگ آپ کو سرسری طور سے جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2 آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر اس کے بعد وہ بھی آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان سے آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور اب اصل کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے، آپ سے زائد ہو جائے گا۔ آپ کا حسن مال اولاد صحت، آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے، شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی اور آپ کے پاس صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ وہ گھڑی کتنی عجیب ہوگی، اس لیے دنیا کے لہو لعب میں مبتلا نہ ہو۔ پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پہلے بچپن نے تجھ کو برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔
حضرات سامعین، موت ایسی حقیقت ہے جس کو سننے کے بعد کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے انتظامات کر لیے، لیکن کون جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ کل کا سورج کون دیکھے گا۔ کتنے لوگ راتوں کو حساب جوڑ کر سوئے تو ضرور صبح اٹھ کر بڑا پارٹی میں جائیں گے۔ اچانک موت کا فرشتہ حاضر ہو گیا، ہماری باتیں سن کر مسکرانا شروع کر دیا۔ ظالم خواب کیا کیا دیکھ رہا ہے، دیکھ رب نے مجھے تیرے دروازے پر بھیج دیا۔ ہزاروں خواب ہم نے تیار کیے، کیا زندگی نے یہ لمحہ ہمیں نہیں دکھایا؟ شوہر پردیس سے آیا، بیوی بچے کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، اس بیٹے کو ڈاکٹر، اس کو انجینئر، اس کو پائلٹ بنائیں گے، دیکھنا اس کی شادی بھی کتنی دھوم دھام سے کریں گے۔ ابھی یہ خواب گنا ہی رہے تھے کہ اچانک مسجد میں ان کی موت کا اعلان ہونے لگا۔ کتنے کے لوگ گھر سے نکلے تو اپنے پیروں پر گئے، لیکن واپس چار کاندھوں پر آئے۔ موت نے کون سا نقشہ نہیں دکھایا؟ پوری دنیا پر جا کر پوچھو، کیا تیرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا ہے؟ کوئی 3 گنائے گا، کوئی 4 گنائے گا، اور کسی گھر سے جواب میں صرف رونے کی صدا آئے گی۔ جب آپ پوچھیں گے ماں کیوں رو رہی ہو، آواز آئے گی، بیٹا تو ایک جنازہ کی بات کرتا ہے، میری تو زندگی کا چراغ بھی اکلوتا تھا، وہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، میرا جوان بیٹا اچانک دنیا سے چلا گیا۔ آج کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اٹھاؤ مرنے والوں کی تاریخ، غسل کر کے گھنٹوں آئینہ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ ارے وہ وقت بھی یاد کر لیا کرو جب موت آ کر تمہارے گلے پر ہاتھ رکھ دے گی اور ایک لمحہ موقع نہیں دے گی۔ جب روح نکل جائے گی تو جو اقرا کرتا تھا وہ مکھیا بھی نہیں اڑا سکتا، اس پر چادر بھی کوئی دوسرا ڈال رہا ہے۔ جب زندہ تھے تو کئی گھنٹے صابن سے غسل کیا کرتے تھے، لیکن آج موت نے اتنا لاچار کر دیا کہ اپنے بدن پر صابن لگانا تو بڑی بات ہے، اپنے ہاتھ سے پانی تک نہیں ڈال سکتے۔ اے اکڑ کر چلنے والوں، یہ زندگی ایسا سبق سکھائے گی کہ ساری عقل ختم ہو کر رہ جائے گی۔ جسے ساری زندگی قریب پانی نہیں دیا، آج وہی تیرا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ وہی حضرات جو کہتے تھے قدم قدم پر تیرا ساتھ نبھائیں گے، تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تیرے بنا میں جی نہیں سکتا، جو کل تک تیرے جینے اور مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آج وہی جلد گھر سے نکال کر قبرستان بھیجنے کا تیار ہے۔ پھر اس کے بعد جب سوال و جواب ہوگا تو کوئی سفارش نہیں کرے گا، نفسی نفسی کا عالم میں ہوں گے، لیکن اگر کوئی نبی کی سنت پر چلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بجا لائے گا، تو کل قیامت کے دن جو ان کی سفارش کریں گے وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سامعین باتم کی موت تو کبھی نہ کبھی ضرور آئے گی، لیکن مجھے بتائیے کیا یہی دھوکے والا خیانت والا مال چھوڑ کر مریں گے؟ کیا ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دینے؟ کیا ہمیں نزاع کے عالم سے گزرنا نہیں ہے؟ کیا وہ گھڑی نہیں آئے گی؟ کسی کی آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوگی، بستر پر وہ لیٹا ہوا ہوگا، عزیز رشتے دار رازدار کمروں کی دیواروں سے افسردہ کھڑے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، جان قریب اس کی روح قبض ہونے والی ہے۔ بستر پر وہ لیٹا، نہ ان کی زبان کام کر رہی ہوگی، نہ ہاتھ کام کر رہا ہوگا، عقل تو کچھ ضرور کام کر رہی ہوگی۔ ہائے میرے وہ بنگلے، ہائے میری وہ کاریں، ہائے میرا وہ بینک بیلنس، ہائے میرے بدن میں موجود حرام کی روزی سے ملبوس کپڑے، لیکن اس وقت بولنے کی طاقت کسی کو نہیں ہوگی۔ نزاع کا عالم ہوگا، روح قبض ہو رہی ہوگی، جان رہے ہوں گے کہ نہ یہ مال میرے پاس رہے گا، نہ یہ کار میرے پاس رہے گی، نہ یہ موٹر سائیکل میرے پاس رہے گی، نہ یہ بزنس میرے پاس رہے گا۔ اے میرے لاش اٹھانے والوں، اے میرے بھائیوں، مجھے کیوں قبرستان لے کے جا رہے ہو؟ مجھ پر خیانت کا بوجھ ہے، دھوکے کا بوجھ ہے، پر اس پہ سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے جنازہ میں شرکت تو کی تھی، لیکن میں نے عبرت نہیں لی، جن میں نوکر کا بھی جنازہ تھا، مرد کا بھی جنازہ تھا، عورت کا بھی جنازہ تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کی بھی نماز جنازہ ادا کی تھی، اور بڑے بڑے نامور کے جنازے بھی دیکھے تھے، لیکن اس وقت سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی ملکی میں سب سمائے، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہ آئے، یہ عالی شان بنگلے کچھ کام کے نہ آئے، مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں۔ حضرات آئیے ہم سب مل کر یہ بات کہت کریں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔